السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ ویسے تو سیاست میں ساری باتیں سیریس ہوتی ہیں، لیکن کل جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے نیشنل اسمبلی میں ایک تقریر کی، انہیں بڑے ایک جو کہتے ہیں نا ریڈ فلیگز ریز کیے۔ وہ تو یہاں تک گئے کہ بلوچستان میں صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ 5 سے 7 ضلع اگر انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیں تو UN بھی ان کو مان لے گی۔ یہ بڑا سیریس ایشو ہے، بلوچستان از اے سیریس ایشو، اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیسٹرنگ ایشو ہے بہت دہائیوں سے۔ سو وی تھاٹ کہ آج ذرا اس پہ کچھ ڈسکشن ہم کر پائیں، اگرچہ ایک پروگرام میں احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہوں گے چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب، ان سے بات کریں گے۔ لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی کوئک آپ کو ایک تاریخ تھوڑی سی بتا دوں تاکہ آپ اس کو کانٹیکسٹ میں لے لیں کہ بلوچستان کا ایشوز کہاں سے چلے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وہاں پہ 3 بڑے مسئلے ہیں: بے روزگاری، غربت، انڈر ڈیولپمنٹ، اور سب سے امپورٹنٹ جو وہاں پہ مسئلہ ہے وہ ہے ڈس اپیرنسز کا۔ اس پہ گورنمنٹ کا اپنا سٹانس ہے، وہاں کے لوگوں کا اپنا سٹانس ہے، اور یہی ایک بہت بڑا کلیش ہے۔ لیکن بیفور وی ڈسکس ٹوڈے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتا دوں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں تاکہ آپ کو کانٹیکسٹ اس کا سمجھ آ جائے۔ ہم 1947 شروع کرتے ہیں۔ جب بلوچستان جب پاکستان بنا تو 4 اس کے علاقے تھے، پرنسلی سٹیٹس تھیں: مکران، لسپیلا، خاران اور کلات۔ پہلی 3 تو جڑ گئیں۔ جو اس وقت خان آف کلات تھے انہوں نے انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیا، ان کا میں نیچے ساتھ آنا۔ اس پہ پھر اپریل 48 میں پاکستان آرمی نے انویڈ کر دیا، اس کو وہاں پہ آ گئی، اور اس پہ خان آف کلات جو تھے انہوں نے سرنڈر کر دیا، لیکن ان کے جو بھائی تھے پرنس عبد الکریم، انہوں نے اس کی ریزسٹنس شروع کر دی۔ بہرحال وہ ریزسٹنس کرش ہو گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں 48 سے 1954 میں۔ آپ کو یاد ہے ایوب خان صاحب نے 1 یونٹ بنایا تھا، اس پہ بہت زیادہ ریاکشن آیا، اور اس پہ نواب میر نوروز خان زرق زئی، یہ زہری ٹرائب کے چیف تھے، انہوں نے اس کے خلاف بڑی ایک موومنٹ شروع کر دی، اور ملٹری جس کو کہتے ہیں ملیٹنٹ موومنٹ شروع ہو گئی۔ یہ 1954 کی بات ہے۔ 1960 میں نوروز خان کے جو بیٹے تھے ان کو غداری کے الزام میں پھانسی لگا دی گئی، اور 1962 میں نوروز خان خود کولو جیل میں انہوں نے وفات پائی، وہ قید میں تھے، اور وہ پہلے بلوچستان کی ریزسٹنس کے سمبل بن گئے۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں سخت سے سخت چیزیں ہوتی جا رہی ہیں۔ 1963 میں ہم آ جاتے ہیں۔ انسرجنٹس نے 22-23 کیمپ بنائے تھے، انہوں نے ان علاقوں میں مری، مینگل اور بگٹی کے علاقوں میں انہوں نے ریلوے ٹریکس اڑانے شروع کیے، بامبنگ شروع کی، سب کچھ کیا، کانوائز کی ایمبشنگ شروع ہو گئی۔ تو آرمی نے اس کو بڑا اس پہ ریاکٹ کیا، اور مری ٹرائب کو خاص طور پر ان کے علاقوں میں کافی زیادہ کلینزنگ آپریشن ہوئے، وہاں پہ بھی وہ ہوا۔ 1969 میں ایک سیز فائر ہو جاتا ہے بلوچ سیپریٹسٹ کا، اور یحییٰ خان جو ہیں وہ 1 یونٹ کو ختم کر دیتے ہیں۔ 70 میں بلوچستان باقاعدہ طور پر ایک صوبہ بن جاتا ہے جو اس وقت ویسٹ پاکستان تھا۔ 72 میں فرسٹ الیکٹڈ گورنمنٹ بنتی ہے، اس میں نیشنلسٹ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، اور اس میں عطا اللہ مینگل صاحب چیف منسٹر بنتے ہیں۔ یہ 1972 کی بات ہے، لیکن ایک ساتھ والی بھٹو صاحب ان کی گورنمنٹ ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہاں پہ ڈسٹربنسز شروع ہو جاتی ہیں، پھر ایک پروٹیسٹ شروع ہو جاتی ہیں۔ اب 74 میں تو بہت زیادہ یہ تیزی آ جاتی ہے، روڈز بھی بند کر دیتے ہیں ملیٹنٹس وغیرہ بلوچستان کے دوسرے صوبوں کے ساتھ۔ سو پیک پہ چلا جاتا ہے 70s کے اندر۔ 76 میں یہ BLA جو آپ سنتے ہیں، بلوچستان پیپلز لبریشن فرنٹ، BPLF، یہ بن جاتی ہے۔ میر ہزار خان مری کے اس کو بنا دیتے ہیں۔ اب کلیشز چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہے ہیں۔ 77 میں جنرل ضیاء الحق صاحب مارشل لا لگا دیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جنرل رحیم الدین خان وہاں پہ جو ہیں ملٹری گورنر بن جاتے ہیں۔ 78 میں وہاں پہ ملٹری آپریشن رک جاتا ہے، اور پھر اکنامک پالیسیز جو سارا کچھ کرتے ہیں، کافی کچھ کام ہوتا ہے، اور 91 میں خیر بخش مری BLA کے جو لیڈر ہیں وہ پاکستان واپس آ جاتے ہیں۔ 2005 آپ کو یاد ہوگا پھر معاملہ بہت گرم ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب مشرف صاحب نے بڑا وہ اسٹرانگ بیان دیا تھا، کہا تھا کہ یہ 70 کی دہائی نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کو کیا چیز آ کے لگی ہے، واٹ ہیز ہٹ یو۔ تو بڑا ایک سخت بیان تھا، پھر تیزی ہو جاتی ہے، اور 2005 میں ڈیرہ بگٹی خاص طور پہ ایک نشانے پہ آ جاتا ہے مشرف گورنمنٹ میں۔ پھر 2006 میں، اب 2005 سے موومنٹ چل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ نواب اکبر بگٹی وہ غار کے اندر آپ کو یاد ہے وہ تھے، انہوں نے خود ہی وہاں جا کے پناہ لی ہوئی تھی، یا ایگزائل میں تھے، وٹ ایور، اینی وے آپریشن ہوتا ہے، ایک آرمی ڈیلیگیشن بات کرنے بھی جاتا ہے،
اور پھر وہ غار گر جاتی ہے اور اس میں سارے آرمی آفیسرز بھی اور نواب بکری صاحب یہ سارے شہید ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا الزام یہ ہے کہ جی انہوں نے گرائی جان کے فائرنگ ہوئی، وہ کہتے ہیں اس پہ بھی کافی سوالات اٹھتے ہیں. اس کے بعد 2009 میں خان آف کلات سلیمان داؤد وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ جی بلوچستان کی انڈیپینڈنس، اور کہتے ہیں کہ کاؤنسل فار انڈیپینڈنٹ بلوچستان بن جاتی ہے. اور یہ معاملات ہیں. یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ اس کے بعد تو جو چیزیں ہیں وہ تو تازہ تاریخ ہے. یہ ہے اب پھر اس کے بعد اب گوادر کا ایشو، دوسرا ایشو، اور پھر ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے، سپائک دیکھی ہے. فروری کے پہلے ہفتے میں 18 پیراملٹری فورسز کے جوان شہید ہوتے ہیں اور روزانہ ہر دوسرے دن ہم کو سنتے ہیں. یہ ہے اس وقت بیک گراؤنڈ. اور اب ایک بار پھر بلوچستان بالکل ان دی آئی آف دا اسٹارم جس کو کہتے ہیں. کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک بڑی سخت تقریر کی. انہوں نے یہاں تک کہا کہ 5 سے 7 ضلع ایسے ہیں کہ وہ آزادی کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے کیا تو وہ پھر یو این بھی ان کو مان لے گی. ایشو یہ ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو پولیٹیکل ایشو ہے جس کو آپ طاقت سے 75 سال سے سالو کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہوگا. عاصم منیر صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا. ان کا جتنے بھی خوارج ہیں، جتنے بھی یہ لوگ جنہوں نے ملٹری کی یہ ہتھیار اٹھائے ہوئے ریاست کے خلاف، وہ اگر ہتھیار پہلے پھینک دیں پھر ان سے بات یا رحم کی بات ہو سکتی ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر پولیٹیکل سپیس پہلے نہیں بنے گی تو کیا بلوچستان میں لوگ ہتھیار پھینکیں گے؟ بلوچستان میں آج کیا ہو رہا ہے؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام مالک بھائی. سر پہلے میں چاہ رہا ہوں، کل مولانا فضل الرحمان نے بڑا ایک الارمنگ پکچر پیش کی ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ ذرا ان کا وہ جملہ سن لیں جو بات انہوں نے بلوچستان کے متعلق کی ہے، اس پہ ذرا پھر بات وہیں سے شروع کریں گے. مولانا صاحب نے کل کیا کہا؟ اس وقت بلوچستان کے 5 سے 7 اضلاع اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ آزادی کا اعلان کر دیں، اگلے دن اقوام متحدہ میں ان کی درخواست کو قبول کر لیا جائے گا اور پاکستان کو تقسیم تصور کیا جائے گا. یہ پہلے بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا مثلا فروری کے پہلے ہفتے میں 18 جوان شہید ہوئے. ہر دوسرے دن ہم ٹیررسٹ ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں. جب آپ آئے، آپ بنے چیف منسٹر، تو سب کا خیال تھا کہ جی اور سخت رویہ ہوگا، بیکاز آپ کو ذرا کئی معاملوں میں ہاک سمجھا جاتا ہے. 70-75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے جس کو شاید طاقت سے ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو مولانا صاحب نے بات کی ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اس میں کتنی حقیقت ہے، اور دوسرا ہم ابھی تک یہی سخت رویے اگر چلتے رہیں گے تو کس طرح حل ہوگا؟ یہ بیسکلی تو ایک پولیٹیکل ایشو ہے. مالک صاحب، سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب بہت قابل احترام اور بہت قدور شخصیت ہے پاکستان کی، ان کے بارے میں کمنٹ کرنا شاید مناسب نہ ہوتا، لیکن کیونکہ بات اتنی سیریس انہوں نے کہی ہے تو مجھے ریبٹل کی ضرورت ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو مس لیڈ کیا گیا ہے، ان کی لوکل لیڈرشپ نے کیا ہے یا خود ان کی اسسمنٹ ہے. مالک صاحب، آنیسٹلی سپیکنگ، جو یہ سیپریٹسٹ قوتیں ہیں، مسکرینٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں، they don't have this much power to hold an inch of land for more than 2-3 hours. وہ آتے ہیں سڑکوں پہ، کبھی کسی اربن سینٹر میں، دور دراز کے علاقوں میں، ایسے چھوٹی چھوٹی تحصیلوں میں، وہاں آ کے وہ 5 منٹ 10 منٹ کی ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر ان ویڈیوز کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے مولانا صاحب کے قد کاٹ جیسے آدمی کو نیشنل اسمبلی میں اس طرح کی بات کرنا بغیر تحقیق کے مناسب نہیں ہے، اور میں اس کو رد کرتا ہوں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی سچویشن ہے کہ جو کہ وہ آ کے کسی اضلاع میں اعلان کر دیں. تمام اضلاع پہ، تمام ایک انچ پہ اسٹیٹ کی جو پریزنس ہے. ٹھیک ہے، سرج آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک اس سرج کی بہت ساری ریزنز ہیں، جس میں ایک صرف چھوٹی سی ریزن آپ کی طرف بتاؤں. ایک تو وہ امپیچمنٹ کی پالیسی ہے کہ جو یہاں پر ٹی ٹی پی کی صورت میں آپ کو نظر آئی کچھ عرصہ پہلے، اور پچھلی حکومت میں نام لینا لوگوں کے مناسب نہیں ہے. وہی پالیسی انہوں نے بلوچستان میں بھی رکھی. کتنے سارے ایسے ٹیررسٹ تھے جن کو چھوڑا گیا، گڈ ول میں چھوڑا یا واٹ ایور جو بھی ان کو اس وقت کی پالیسی تھی. ہم اس وقت بھی آپ کے پروگرامز میں باقی جگہوں پر یہ کہتے آ رہے تھے کہ یہ امپیچمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ چلے گی نہیں. دوسری جہاں تک رہی بات، آپ نے کہا یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے. مالک صاحب، مجھے پھر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا، یہ کہاں سے پولیٹیکل ہے؟ وہ سمپلی وائلنس کے ذریعے گروہ بنا کر they want to cut our country like a cake.
اور ہم اس کنفیوژن میں ہیں کہ اٹ از اے پولیٹیکل ایشو. پولیٹیکل ایشو تو تب ہے میر صاحب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مالک صاحب اگر مجھے آرگومنٹ کمپلیٹ کرنے دیں. آئی ریکویسٹ یو لیٹ می کمپلیٹ, اس کے بعد آپ کاؤنٹر کوشچن کریں. گزارش یہ ہے کہ پولیٹیکل مسئلہ تو یہ تب ہوتا کہ جیسے یہ الیکشنز کا ایشو ہے, کہیں مینیج ہوتے ہیں, بہت عرصے سے ہو رہا ہے, کبھی ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا ہے, کبھی کوئی جیتتا ہے کبھی کوئی ہارتا ہے, مور اور لیس ایسے ہی الیکشنز جو ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہو رہے ہیں. وہ دیٹ از اے پولیٹیکل ایشو, وی کین ڈبیٹ آن دیٹ, بٹ دس از پیورلی اے سیپریٹسٹ موومنٹ. وائلنس کے ذریعے بی ایل اے, بی آر اے اینڈ سو ادرز وہ آپ کے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. اور ہم اس کنفیوژن میں دو کنفیوژن, ایک تو یہ جس طرح آپ نے کہا پولیٹیکل ہے, دوسرا یہ کنفیوژن ہے کہ the reason of this violence is under development یا deprivation یا sense of deprivation. جو لڑ رہا ہے وہ ان دونوں ریزنز کو نہیں مانتا ہے, لیکن ہم نے اس کو کیونکہ پولیٹیکل کہنا ہے بیکاز وائلنس ان دا نیم آف ریلیجن. جہاں بھی سیپریٹسٹ موومنٹس ہوتی ہیں یا کوئی بھی ریزسٹنس وغیرہ ہوتی ہے, میں ریزسٹنس کو کنڈون نہیں کر رہا, لیکن وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو ایکسپلائٹ تو کرتی ہے نا. وہ کسی چیز کو اوپر جو کہتے ہیں نا ہینگنگ اے کوٹ آن اے نیل, تو وہ غربت وہاں ایشو ہے, وہاں پہ ایک سینس آف ڈیپریویشن کا ایشو ہے, وہاں پہ جینوئن ریپرزنٹیشن کا ایشو ہے. دیکھیں مثلا 2018 آپ کو یاد ہے, جب 2018 تھا, اچانک اس سے پہلے باپ پارٹی بنتی ہے, آپ بھی اس پارٹی میں تھے, سڈنلی وہ پارٹی سب سے زیادہ میجورٹی لے کے آ جاتی ہے, اور جناب اس کا وہ بن جاتی ہے چیف منسٹر بھی ان کا, پھر اس کے اندر اپنے جھگڑے چلتے ہیں, سب کچھ ہے. اس باری آپ تھے انٹرم میں, گورنمنٹ میں تھے, آپ نے ریزائن کیا, پیپلز پارٹی نے جوائن کیا. پیپلز پارٹی اب سب سے بڑی فورس ہے. لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی ہر جگہ کچھ نہ کچھ انفلوئنس مینیج ہو رہا ہے, اور جس طرح بلوچستان میں ہوتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہاں بہت زیادہ مینیج الیکشنز ہوتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جتنے بھی یہ موومنٹس ہیں وہ پبلک سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں. اس کا ریزنز ہیں. فار ایگزامپل اب کل کی ینگ وومن مارنگ بلوچ, آج وہ اتنی بڑی وہاں حقیقت بنی ہوئی ہیں کہ جو ٹریڈیشنل بگٹیز ہیں یا مینگلز ہیں یا سارے لوگ جو بڑے ٹریڈیشنل خانوادے بھی تھے, پولیٹیکل اینٹیٹیز تھیں, وہ آج بیک گراؤنڈ میں چلے گئی ہیں, اور ساری جو پاپولر سپورٹ ہے وہ ڈیمونسٹریبل پاپولر سپورٹ وہ ان کے ساتھ نظر آتی ہے. تو نرو تو وہ سٹرائک کر رہی ہے نا, کوئی ان کی کوئی بات میسز کو اپیل کر رہی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اور میں یا 15-20 لوگ بیٹھ کے گئے کہ ہم ٹھیک ہیں, اور جن کی ایک کال پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں, اور بلوچستان میں آبادی بھی کم ہے, وہاں بڑے بڑے جلسے کرنا ہے تو نہیں ہے. بات میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ خالی طاقت سے تو حل نہیں ہوگا. ڈائلاگ پہ کیا بات چل رہی ہے, یہ بڑا ایزی ہے کہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے یار ہم کرش کر دیں گے, وہ ہو جائیں گے. اگر کرش ہونا ہوتا اور اتنے ارریلیونٹ لوگ ہوتے تو 75 سال سے پھر ہماری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ ہوتی. مالک صاحب آپ کے سوال میں 4-5 کمپوننٹس ہیں, میں باری باری کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دوں. پہلی بات آپ نے کی کہ میں آپ سے اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے یا سینس آف ڈیپریویشن ہے, یہ کمپلیمنٹ کرتی ہے ان قوتوں کو کہ جو قوتیں پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں یا پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں. بٹ دس از ناٹ دا ریزن. اگر اس آرگومنٹ کو دیکھا جائے تو یہ جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے, میں اس کو ان پیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں پاکستان کے کیس میں, کہ جو ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہے, بالکل آپ کے میرے ساتھ جہاں آپ اور میں واک کرتے ہیں کرکٹ گراؤنڈ میں, وہاں کے ساتھ سید پور ولیج ہے, کیا اس کی ڈیولپمنٹ وہ ہے؟ کیا راول پنڈی سے نکلے تو گجر خان کی وہ ڈیولپمنٹ ہے, کراچی سے نکلے تو جیکب آباد کی وہ ہے, کوئٹہ سے نکلے تو لورلائی کی وہ ہے. سو یہ دس از ان پیرلل ڈیولپمنٹ. اور اگر اس آرگومنٹ کو میں تھوڑا سا اور آگے لے جاؤں, 2000 میں کرنٹ انسرجنسی آپ کہیں کہ جب آپ خربش مری کے گرفتار ہونے سے شروع ہوئی تھی, جب وہ ایک قتل مرڈر کے کیس میں گرفتار ہوئے تھے, اس وقت تک تربت اور آج کے تربت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اگر آپ کے آرگومنٹ کو لیا جائے یا ان دوستوں کا جو اس آرگومنٹ کو سمجھتے ہیں کہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے, تو تربت آج کوئٹہ سے شاید زیادہ ڈیولپڈ ہے, لیکن وہاں پر آج بھی وائلنس ہے. اب آ جاتا ہوں میں آپ کے دوسرے کمپوننٹ کی طرف کہ باپ پارٹی کا آپ نے ذکر کیا. دیکھیں باپ پارٹی میں کون لوگ تھے. بلوچستان میں ہسٹوریکلی مالک صاحب 3 قسم کی پالیٹکس ہوتی ہے. ایک جے یو آئی کی پالیٹکس ہے جو سم ہاؤ اپنا ایک سائزیبل ممبرز کے ساتھ ہمیشہ سے وہاں پر بلوچستان میں رہی ہے. پشتون بیلٹس میں انیشلی, اب بلوچ بیلٹ میں بھی ان کے ممبرز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے بعد دوسری پالیٹکس وہ لوگ کرتے ہیں جو نیشنلسٹ پالیٹکس کرتے ہیں. اس میں 2-3 بڑی جماعتیں ہیں. پشتون بیلٹ میں
پی کے میپ کرتی رہی ہے، اب جو 2 حصوں میں ڈیولپ ہو گئی ہے، ایک عثمان لالا کے بیٹے ہیں وہ کر رہے ہیں، ایک خان محمود خان چکزئی صاحب کر رہے ہیں، اسی طرح نیشنل پارٹی یا بی این پی مینگل، بی این پی عوامی، سو یہ نیشنلسٹ قوت ہے۔ ایک اور بڑی قوت ہے جو فیڈرلسٹ پالیٹکس پہ بلیو کرتے ہیں، وہ ہمیشہ سے الیکٹیبلز رہے ہیں اور کئی دہائیوں سے جیتتے آ رہے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز میں اپنے لیے اسپیس ڈھونڈتے ہیں، اپرچونٹی ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں پر وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ان پارٹیز کے ساتھ جائیں جن کے ساتھ گورنمنٹ بنتی ہے، اور وہ فیڈرلسٹ جو ہیں وہ آج سے نہیں کئی دہائیوں سے جیتتے آ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا، یہ اس وقت جو تھاٹ پروسیس سے ہم گزرے تھے، اسکول آف تھاٹ تھا ہمارا باپ بنانے کا، کہ ایک ایسی جماعت جو بلوچستان میں ہو اور بلوچستان میں رہ کے فیڈریشن کی بات کرے، بلوچستان میں رہ کے بلوچستان کا کیس جو ہے وہ نیشنلسٹ دوست ڈفرینٹ طریقے سے لڑتے ہیں، اور ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے، اور پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو وہ باپ کی کریشن کے پیچھے یہ ریزنز تھی۔ اب میں آ جاتا ہوں آپ کے پبلک سینٹیمنٹ کا۔ یس، دس از ویری امپورٹنٹ۔ دیکھیے پبلک جو ہے وہ آرگومنٹ تو مناسب نہیں، لیکن میں مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، پبلک تو شاید انیشیلی ابو جہل کے ساتھ بھی تھی، تو یہ کہہ دینا کہ پبلک ایک طرف ہے، بات اتنی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ پاپولر نیریٹو اس وقت اسٹیٹ آف پاکستان کا نہیں ہے۔ اسٹیٹ سے جو ڈس انٹیگریشن ہے یوتھ کی، وہ اسپیشلی بہت زیادہ ہوئی پچھلے 4-5 سال میں، اور اس کی بھی ریزنز ہیں۔ اس کی ریزن ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت طریقے کے ساتھ، بہت سلیقے کے ساتھ، بہت آرگنائز طریقے سے بلوچستان میں اس کا استعمال جاری ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ سیلز بنے ہوئے ہیں ڈفرینٹ ممالک میں، وہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول بنا ہے جو ہم نے یہاں پر مین لینڈ میں اپنے پاکستان میں دیکھا ہے، پولیٹیکلی ایک خاص جماعت کے لیے ایک سوشل میڈیا کی ایک وہ پاور کے ذریعے اس کو ابھارا بھی گیا، اور وہ آج تک درد سر بھی مناسب لفظ نہیں ہے، جو بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں کچھ ہے، اس کی ایک پریزنس ہے۔ اسی طریقے سے اس سوشل میڈیا کو یوز کر کے، اب مارنگ بلوچ صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا، سارا پاکستان آپ سمیت یہ سمجھتا ہے کہ ایک نہتی لڑکی ہے اور وہ نکلتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ جلسہ کرے تو کیا۔ دیکھیے صرف واحد ہمارا ملک ہے دنیا میں شاید، وہ باہر نکلتی ہیں، جہاں پاکستان کا جھنڈا دیکھتی ہیں اس کو نیچے اتار کے ان کے سپورٹرز ورکرز اس جھنڈے کو ماچس لگا کے آگ لگا دیتے ہیں۔ جب وہ اپنا کوئی بھی پروسیشن، کوئی بھی جلسہ جلوس سٹارٹ کریں تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک سو کالڈ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کا ایک نیشنل اینتھم ہے وہ پڑھتی ہیں۔ پھر آخر میں ایک بلوچی اوتھ ہوتا ہے جس میں وہ انڈیپینڈنس کی بات کرتی ہیں۔ تو یہ کون سا ملک ہے، کون سی حکومت ہے، کون سی ریاست ہے، جو ریاست ہے جو اپنے اندر اس طرح کے سیپریٹسٹ یا لوگوں کو سپیس دیتی ہے؟ وہ صرف ہم ہی ہیں۔ تو پھر آپ 2024 میں پھر یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، پھر 2024 میں آپ اگر اتنی بڑی غدار ہیں تو پھر 2024 میں بیٹھ کے آپ ان کے ساتھ 7 پوائنٹ ایک ایگریمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ میں آج بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، آج بھی میرا ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں بیک ڈور ڈائلاگ جب ایشو ہوتا ہے تو ہماری ایڈمنسٹریشن بھی کرتی ہے، بیکاز دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں، سیپریٹسٹ نیڈز لیجیٹیمیٹ وائسز۔ جو آ کے اب بشیر زیب جو ہیں جو بی ایل اے کو ہیڈ کرتے ہیں، وہ تو آ کے جنرل روڈ پہ تقریر نہیں کر سکتے، وہ تو اسلام آباد F6 پریس کلب میں نہیں آ سکتے ہیں، تو دے نیڈ لیجیٹیمیٹ وائسز۔ فار دوز لیجیٹیمیٹ وائسز دے نیڈ سم ون جو وائلنس کو اس طرح سپورٹ کریں کہ ڈائریکٹلی اس کو سپورٹ نہ کریں، پر اس کے لیے ایک انوائرمنٹ شیپ اپ کریں۔ دیکھیں بلوچستان کو طلعت بھائی مالک بھائی پلیز مجھے ختم کرنے دیجیے گا، 3 چیزیں ہیں جس پہ بلوچستان پہ حملہ آور ہوئی ہے اس وقت ریاست کے خلاف۔ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے ریاست کے بارے میں سوچنا۔ 1 از وائلنس، تھرو وائلنس۔ اس وائلنس میں شدت آپ کو نظر آ رہی ہے، سرج نظر آ رہی ہے، اس میں بہت ساری ریزنز ہیں۔ ایک بڑی ریزن یہ جو US وڈرال ہوا ہے اور اس میں بہت بڑا اکوپمنٹ جو ہے وہ رہ گیا ہے اور وہ بلیک مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تو وہ بھی ایک ریزنز میں سے ایک ریزن ہے۔ امپیزمنٹ ایک ریزن ہے، وائلنس۔ دوسرا ہے سوشل منوور۔ سوشل منوور کے ذریعے آپ اس جگہ پہ جائیں جہاں پر بلوچ سیپریٹسٹ کے لیے وائسز کم ہیں، ان کی سپورٹ کم ہے۔ فار ایگزامپل دالبدین میں آخری جلسہ ہے، وائی دالبدین جو کہ ان کا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ٹو اسمبل، وہی کانسٹیٹیوشن مجھے یہ رائٹ دیتا ہے ٹو مینیج دیٹ اسمبلی۔ اس کو تو ڈینائی کیا جاتا ہے، لیکن اپنے رائٹ کو مانگا جاتا ہے۔ وائی دالبدین؟ بیکاز دالبدین یا چاغی وہ ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر ابھی منرل رچ ہے، اور وہاں پر ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو کبھی بھی انسرجنٹس کی پریزنس نہیں رہی ہے، تو وہاں پر جا کر جلسہ کرنا اور پھر ایک
خاص قسم کا بیانیہ لے کر ریاست کے خلاف اس نوجوان کو جو بیچارہ کچے ذہن کا ہے, جو واقعی ڈپرائیوڈ ہے, جو واقعی ہماری بیڈ گورننس کی وجہ سے بھی حکومت سے یا ریاست سے ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے, اس کے جذبات کو مزید بھڑکانا اور ریاست کے خلاف. ہم اپنی تیسرا جو کمپوننٹ ہے اس کا, تیسرا ایک منٹ مالک بھائی, تیسرا کمپوننٹ, تیسرا ہے سوشل میڈیا. اس کو بھی اتنا استعمال کیا جا رہا ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جا رہا ہے. پچھلے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے صرف 1 سیکنڈ لوں گا. آپ نے کہا طاقت کا استعمال ڈائیلاگ 75 سال سے. یہ 75 سال سے حالات خراب نہیں ہے, یہ بیچ میں ٹھیک ہوتے رہے, بیچ میں خراب ہوتے رہے. سو یہ اس طرح نہیں ہے کہ پوری ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہو کہ 75 سال سے خراب ہی ہے, بیچ میں ٹھیک بھی دیکھیں. بات سنیں, میں اس میں ایک چیز آئی ہیو ٹو انٹرجیکٹ. ہمارے حالات صرف ڈائیلاگ, مالک بھائی صرف ڈائیلاگ پہ بولنے دیں. ریاست پاکستان, حکومت بلوچستان, حکومت پاکستان ڈائیلاگ کے لیے کوئی بھی کانفلکٹ ریزالو ڈائیلاگس ہوتے ہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن جب وہ کہتے ہیں ہم کیک کی طرح آپ کا ملک کاٹیں گے اور وائلنس سے کاٹیں گے, ان سے کس طرح کا ڈائیلاگ ہو, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. جہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا بھی گفتگو ہم جاری رکھیں گے. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے, یا خراب تھے, بہت خراب تھے, یا کم خراب تھے. ٹھیک تو ابھی میں شروع میں جب میں نے بات کی, میں تو 47 سے ایک چیز چل رہی ہے, کلات کی کے اوپر جو آرمی آپریشن ہوا وہاں سے لے کے آج تک ٹھیک تو کبھی بھی نہیں ہوئے. لیکن اس کے 2-3 کمپوننٹس ہیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا, یہ دوسری چیزیں, بالکل یہ ہو رہا ہے ایبسلیوٹلی. انڈیا بھی وہاں پہ اپنے پیسے لگا رہا ہے. ایک گلف سٹیٹ بھی جو ویسے ہمیں دوست کہتی ہے, لیکن وہ بھی گوادر پورٹ کے اوپر, مجھے اس کی بھی ریالٹی پتا ہے کہ اس پہ بھی انہوں نے بڑے ملینز آف ڈالرز ہر سال لگتے ہیں. ہم چلے نام نہیں لیتے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. وہ ریالٹیز اپنی جگہ ہیں, لیکن ساری چیز کو ایک سیکیورٹی کے ڈبے میں ڈالنا بھی تو ایک سوسائڈل اپروچ ہے نا. ایشوز تو ہیں. مثلاً اگر گوادر میں جب کراچی کے بزنس مین, لاہور کے بزنس مین, بڑے بڑے لوگوں نے جا کے ایک دم زمینیں خرید لیں, اور سڈنلی لوکل پاپولیشن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ گوادر میں کیا ہو رہا ہے, وہ ایشو کس نے اٹھایا؟ وہ نیشنلسٹوں نے اٹھایا. تو ظاہر ہے لوگ اس سے بات کریں گے, انہی کی وہ فالو اپ کریں گے. اگر جو ٹریڈیشنل آپ کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس میں نہیں بولتی, اپنے پولیٹیکل یا پاور ویسٹڈ انٹرسٹ میں, جتنے پبلک ایشوز ہیں اگر وہ نیشنلسٹ اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد ان کے ملیٹنٹ ونگز اس کو لے کے آگے بھاگیں گے, تو پھر میں ان کو کریڈٹ کم دوں گا, میں بلیم دوں گا جو آپ لوگ مین سٹریم کی پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل پارٹیز ٹریڈیشنل بیٹھی ہوئی ہیں. اور ایک ہی خانے میں ہانکنا بھی غلط ہے. میں 2 ایڈیٹوریلز ہیں, اب یہ نہ کسی کا پولیٹیکل ورژن ہے, نہ یہ کوئی آپ کے سیاسی مخالف کہہ رہے ہیں. میرے سامنے ایک ایڈیٹوریل پڑا ہوا ہے فیبرری 4 کا 2025 پہ, ڈان کا بڑا اچھا ایڈیٹوریل ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ایلیمنٹ جو ڈیموکریٹک فیشن میں مسائل کی بات کرتے ہیں, بھلے وہ کسی کی وائس ہو, آئرلینڈ کے اندر سنفین وغیرہ کی بھی اگزامپل ہمارے پاس ہے, ملیٹنٹ ونگ تھا اور ایک ان کا پولیٹیکل ونگ تھا. انہوں نے کہا کہ جو ڈیموکریٹک فیشن میں کرتے ہیں بات مسائل کا, ان کو اسٹیٹ کو ڈیمونائز نہیں کرنا چاہیے. اور اب کیسز فائل ہو گئے بلوچ رائٹ ایکٹیوسٹ میں. اگر مارنگ بلوچ, میں کہتا ہوں کسی کی سپوکس پرسن بھی ہیں, سب کچھ بھی ہیں, اگر اسلام آباد آتی ہیں تو کیا بہتر نہیں تھا کہ بات ہو, انگیجمنٹ ہو, بجائے سے کہ اس پہ بھی ٹیررسٹ کے کیسز اور دوسروں کے بھی کیسز بن رہے ہیں, اور نیشنل پریس کلب کے آگے سے بھی اٹھایا گیا, گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. کون کس سے بات کرے گا؟ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج کہتے ہیں کہ ہم بات کرنے پہ تیار ہیں, آپ مجھے بتا دیں کون ہیں وہ لیجٹمیٹ لوگ جن کے آپ کے خیال میں بات کرنا چاہیے. بیکاز ظاہر ہے جو لوگ یہ موومنٹ چلا رہے ہیں ان میں بات کریں گے نا, تو ان میں کوئی بھی لیجٹمیٹ ہے پارٹنر ٹو اے ڈائیلاگ کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے؟ دیکھیے مالک صاحب, کوشچن سے, چونکہ کوشچن بھی بہت بڑا ہے اور اوپینین میکنگ بھی ہو رہی ہے, اور ظاہر ہم ایک ڈائیلاگ میں ہیں, اور دس از واٹ اٹ از گڈ, تاکہ بلوچستان پہ اسی طرح بات ہو. اور میں تو آئی ریکویسٹ یو کہ یہ سیگمنٹ کے بجائے پورے پروگرامز ہوں, سیریز آف پروگرامز ہوں, تب جا کے یہ کور ہوتا ہے. بیکاز آپ کے سوال میں اتنا کچھ ہے, مجھے جواب دیتے ہوئے آپ کا بہت ٹائم لینا پڑے گا. آپ لیں سر, ہم پورا پروگرام اس پہ کر رہے ہیں, آپ لیں, ٹیک یور ٹائم. جی اب جی تھینک یو مالک بھائی. کلات آرمی آپریشن کا آپ نے ذکر کیا. اب کلات جو ہے, اب اس کے پیچھے دیر از اے بیک گراؤنڈ از کہ creation of Pakistan and India was through a British Parliament Act. اور وہ ایکٹ یہ کہتا تھا کہ آپ نے جو پرنسلی سٹیٹس ہیں وہ یا پاکستان کے ساتھ رہیں گی یا پھر وہ اپنی انڈیا کے ساتھ جائیں گی, ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں تھی.
جام آف لسپیلا، نواب آف خاران، نواب آف مکران، انہوں نے اپنی سٹیٹس، پرنسلی سٹیٹس پاکستان کے ساتھ 1947 میں ہی انکنڈیشنلی الحاق کر لیا۔ خان قلات نے ٹائم مانگا اور وہ اپنی بایوگرافی میں لکھتے ہیں انسائڈ بلوچستان میں کہ اٹ واز این آرٹیکل آف فیتھ فار می ٹو جوائن پاکستان، اس کی مثال کوئی نہیں دیتا۔ وہ پہلے انسرجنٹ ان کے چھوٹے بھائی تھے، وہ اپنی پوری کتاب میں اس کی داستان لکھتے ہیں۔ وہ ان کا کچھ عرصہ فار 2-3 months 4 months یہ کچھ ہوتا رہا، اور قلات اگر آپ دیکھیں بلوچستان کے نقشے میں تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اس کو اس طرح بلوچستان کو آپریشن قرار دینا، یا ایسے ہی ایک رحیم یار خان میں پولیس آپریشن کرے اور میں کہوں پنجاب میں آپریشن ہو رہا ہے۔ سو کمنگ ٹو یور نیکسٹ پوائنٹ، اب نیشنلسٹ پالیٹکس اور مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی آپ نے بات، کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ یہ رائٹ مالک کو ہے کہ وہ جا کر گوادر میں بزنس کرے، اور یہ رائٹ سرفراز بگٹی کو ہے کہ وہ جا کے کراچی میں، پشاور میں، لاہور میں بزنس کرے۔ اب کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ وائلیٹ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کانسٹیٹیوشن میکرز نے تو یہ چیز سوچی ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگ آئیں بزنس کریں، وہاں بلوچ بھی بزنس کر رہا ہے، پشتون بھی کر رہا ہے، ایتھنک گراؤنڈز پہ کسی ایک جگہ پہ اسپیسیفک آپ کہہ دیں کہ اب کراچی والے کل اٹھ کے کہہ دیں کہ جی ہم پشتونوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو پشتونوں کی آبادی پشاور سے زیادہ، کے پی سے زیادہ تو کراچی میں ہے۔ سو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں۔ ہاں ایک بات میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک ہی خانہ جو سیکورٹی کا خانہ ہے، آئی ایگری، اس پہ نہیں دیکھنا ہے اس کو۔ جو آپ کا ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے، جو آپ کا سیکورٹی کا پیراڈائم ہے، دے ہیو ٹو موو پیرلل، بیکاز اگر آپ ڈیولپمنٹ کریں گے تو وہ کمپلیمنٹ کرے گی اسٹیٹ کو، وہ کمپلیمنٹ کرے گی ریاست کو۔ سو ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ہم نے کر بھی رہے ہیں، اور ہم نے اس کو گورننس ماڈل کو امپروو کرنا ہے، میریٹوکریسی لے کر آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج پورے بلوچستان میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ابھی ہم نے ریسنٹ بھرتی کی ایجوکیشن میں، ایک جگہ پر میرٹ وائلیٹ نہیں ہوا ہے۔ So these are the positive things جس سے میرا سوال بیچ میں رہ گیا ہے، میرا سوال بیچ میں رہ گیا ہے کہ ڈائلاگ کے اندر آپ کو جو لوگ اس وقت آپ ان کو نیشنلسٹ کہہ لیں، آپ ان کو اپوزیشن کہہ لیں، بھلے کسی کو ٹیررسٹ کہہ لیں، واٹ ایور، وہ خانے آپ کی مرضی ہے، جیسے مرضی بھریں، کوئی لیجٹمیٹ آپ کے خیال میں پارٹنر ٹو ڈائلاگ کون ہے اس میں سے؟ مطلب کس سے ہم، اگر آپ فیصلہ کریں کہ ہمیں بات کرنے پہ تیار ہوں تو یہ بھی مجھے بتائیں کون ہے جس سے بات ہو سکتی، کہاں سے شروع ہو سکتی ہے؟ میں آ رہا تھا آپ کے سوال پہ، کیونکہ میں آپ کے سوال لکھتا ہوں اور پھر پوائنٹ وائز، کیونکہ آپ کے سوال لمبے ہیں تو اس لیے جواب بھی لمبے ہیں۔ ضرور میں آ رہا تھا، آپ نے انٹروین کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ دیکھیں اب آپ نے ڈائلاگ کرنا کس کا ہے؟ اگر کوئی پولیٹیکل ایشو ہے، جیسے الیکشنز کے معاملات ہیں، جیسے کوئی اور اس طرح کے پولیٹیکل ایشوز ہیں، اس کے لیے تو نیشنلسٹ سے آپ بات کریں۔ آپ جلسہ جلوس مارنگ کر رہی ہے، مارنگ کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں، اس کے ساتھ لکھتے ہیں کہ آپ ادھر کریں گی، ادھر کریں گی، یہی کانسٹیٹیوشن ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ اب معاملہ ان کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، معاملہ آج چلا گیا بشیر زیب کے ہاتھ میں، معاملہ چلا گیا ڈاکٹر اللہ نظر کے ہاتھ میں، معاملہ چلا گیا بہر بری صاحب کے ہاتھ میں، سو اینڈ سو آن، جو 6-7 علیحدہ گروپس ہیں جو وائلنٹ گروپس ہیں۔ اب وہ وائلنٹ گروپس میں سے آپ کس سے ڈائلاگ کرتے ہیں؟ ہم سب سے ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، فیصلہ یہ بیٹل فیلڈ میں ہونا ہے۔ اب آپ 1971 کی ایگزامپل لے لیں کہ اب تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اٹ واز این انٹیلیجنس ڈریون وار اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان۔ اب تو یہ بات ثابت ہوگی، چلے پہلے نہیں مانتے تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ ڈائلاگ کب ہوا؟ کہ جب پاکستان سرنڈر کر گیا تو اس کے بعد ڈائلاگ شروع ہوا کہ اب 90,000 قیدیوں کا کیا کرنا ہے، اب ٹیریٹری کا کیا کرنا ہے، ایسٹس کا کیا کرنا ہے۔ تو یہ تو بیٹل فیلڈ میں فیصلہ ہونا ہے۔ ہاں اگر کوئی کانفلکٹ ہے، فرض کریں کہ آج میری آفر سے، یہ میں آپ کے سامنے آفر دے رہا ہوں، بلوچستان اسمبلی میں دیا، ہم نے نہیں دیا، صدر پاکستان دے چکے ہیں، سب لوگ دے چکے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم ان ٹیررسٹ گروپس میں سے یا ان نیشنلسٹ گروپس میں سے جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی، آپ ڈبے میں ڈالیں، وائلنٹ کو آپ کیا کہتے ہیں، دیٹ از یور چوائس۔ اور ان میں سے کوئی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تو تیار ہیں۔ فرض کریں کہ ڈاکٹر اللہ نظر آج کہتے ہیں کہ جی میں ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں، ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے، ان کو مین سٹریم کریں گے۔ یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ٹیررسٹ کی جو پہاڑوں پہ موجود ہے، خود تو یہ لگژریس لائف گزار ہے، کچھ یورپ میں کچھ کام۔ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو پہاڑ پہ موجود ہے، جس کو ورغلایا گیا ہے، جس کو دھوکے سے لے کے گئے، اس کے ساتھ ہم نے ڈائلاگ کے لیے اپنے دروازے کھلے چھوڑے ہیں کہ جو بھی سرنڈر کرتا ہے، دیر از اے سرنڈر پالیسی، ہم اس پالیسی کے تحت اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کا جو فیوچر ہے اس کو انشور کرتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے اپنے بچوں کی تعلیم، ہیلتھ، جو ہماری غریبی ہے اس پہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی حکومت کوشش کرتی ہے، ریاست کوشش کرتی ہے۔ تو اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے خان قلات صاحب ہیں، وہ وائلنٹ نہیں ہیں، جیسے ایک دو اور لوگ ہیں، اللہ کرے گا کہ ہمارے
کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ ہم ہر ایک کو آفر کر رہے ہیں, ہم ہر ایک سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میسیجنگ کر رہے ہیں. جو بھی ہمارے ساتھ ڈائیلاگ پہ آئے گا ریاست پاکستان کے دروازے کھلے ہیں. لیکن وائلنس جو لوگ کر رہے ہیں, اب اس بیچ میں ان کو اجازت تو نہیں دی جا سکتی. لیکن آپ نے کہا ریاست پاکستان, آپ نے کہا کہ ریاست پاکستان کے دروازے کھلے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کھلے دروازے کے پیچھے میر سرفراز بگٹی ایک لوڈڈ گن لے کے کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ نے پہلے کہا کہ یہ معاملہ بیٹل فیلڈ پہ طے ہوگا. تو آپ آلریڈی مجھے کنونس نظر آ رہے ہیں کہ بات چیت کا فائدہ ہے نہیں. اگر آپ اوپن مائنڈڈ نہیں ہیں, آپ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے, اور اگر آپ پہلے کنونسڈ ہیں کہ یہ معاملہ بیٹل فیلڈ پہ طے ہونا ہے, تو یہ تو نیگوسیشنز پھر نان سٹارٹر ہوئی نا, اسی لیے شاید نہیں ہو رہی کہ آپ بہت زیادہ ہارڈ لائن اپروچ ہے. آپ کی بالکل بھی نہیں مالک بھائی, شاید آپ میری انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں کر سکے ہیں, یا میں آرگومنٹ صحیح بلٹ نہیں کر, یقیناً میرا آرگومنٹ صحیح بلٹ نہیں ہوگا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کانفلکٹ ریزالو ہوتا ہے دنیا میں, یہ تھیریٹیکل بات میں کر رہا ہوں کہ دنیا میں جتنی انسرجنسیز ہیں, جتنی سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں, اس کے 90% جو ہے وہ معاملات بیٹل فیلڈ پہ حل ہوئے ہیں. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی لڑنے کا کس کو شوق ہوتا ہے؟ گورنمنٹ آفر کیا کر سکتی ہے؟ مجھے ایک چیز بتائیں میر صاحب, مجھے ایک چیز بتائیں. ایک طرف ڈیمانڈ ہے جی ہمیں آزادی چاہیے, جو ایک سیسیشنسٹ گروپس ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو آزاد کرائیں گے بلوچستان, وہ ایک ایکسٹریم ہے. ایک ایکسٹریم ہے آپ کہتے ہیں اچھا یار آپ جو یہ نعرہ لگائے گا ہم اس کو کچل دیں گے. بالکل صحیح, وہ اس کا ایکسٹریم ریاکشن ہی ہوگا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اگر ڈائیلاگ میں آفر کیا کر سکتے ہیں, بیکاز جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ جو ہتھیار پھینکیں گے پھر آیت بھی انہوں نے پڑھی, پھر ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ سٹیپ کے آنے کے لیے کچھ تو نظر آئے گا نا. مجھے بتائیں کہ اس وقت آفر پہ ہے کیا؟ آئی جینوئنلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا آفر. یہ تو نہیں آفر ہو سکتی کہ آپ ہتھیار پھینک کے آئیں پھر ہم بات کریں گے. نہیں دیکھیں جی کیونکہ ایک تو کور گروپ ہے جنہوں نے پیسے کھا رہے ہیں انڈیا سے, جو پیسے کھا رہے ہیں دوسری گلف سٹیٹ سے, ان کو تو آپ کو مارنا ہی پڑے گا. وہ ایک سمال پرسنٹیج ہے, لارج پرسنٹیج ہے جس کو مس لیڈ کیا گیا. دیکھیے دو باتیں, دو ہیں. ایک وہ لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں وائلنٹ ہیں, دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, جو ہمارا ٹیچر ہے, جو ہمارا انٹلیکچوئل ہے, جو ہمارا نیشنلسٹ ہے. اس کی انٹیگریشن ٹورڈ اسٹیٹ آف پاکستان بہت ضروری ہے. وہ ڈائیلاگ کے تھرو ہو گیا, وہ ڈائیلاگ کر رہے ہیں ہم. یونیورسٹیز میں جا رہا ہوں, بچوں سے میں مل رہا ہوں, میرے سے بچے ملنے آتے ہیں, یوتھ آتی ہے, میریٹوکریسی کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, سو دیٹ اس طبقے کو جو پاپولر نیریٹو کے اس میں چلا گیا ہے اس کو واپس اسٹیٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے. وہ ڈائیلاگ ہمارا یہ ڈیلی کا ڈائیلاگ ہے. یہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ایک شخص وہاں پہ کھڑا ہے آپ جائیں اس سے بات چیت کریں اور اس کو کہیں کہ یہ آفر کرنے کے لیے کیا ہے. دیکھیں ہماری نیشنلسٹ پالیٹکس جب 70s میں یا اس سے پہلے شروع ہوئی تو دے ور آسکنگ اباؤٹ دا پروونشل اٹامنی. اب پروونشل اٹامنی 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ان کی ڈیمانڈز ہیں, اگر آپ پرانے اخبارات پڑھیں, پرانے بیانات دیکھیں, وہ اس سے کہیں زیادہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونسز کو مل گئی ہے. یس, ڈائیلاگ کیا جا سکتا ہے کہ اگلے الیکشن ریفارمز کس طرح کرنے ہیں, ڈائیلاگ کیا جا سکتا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے چاہیے. اب فری اینڈ فیئر الیکشنز میں پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو وہ لوگ, فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ساؤتھ میں ہمارے ایک کینڈیڈیٹ تھے, وہ اپنے کمپین کے لیے یا اپنے ووٹرز کو اپنا مینیفیسٹ دینے کے لیے ہی واز انڈر سو مینی تھریٹس کہ وہ جا ہی نہیں سکتے تھے. ان کو تھریٹ تھا کہ ان کو سیپریٹسٹ مار دیں گے. تو کیا یہ فری اینڈ فیئر ہوا کہ جب اس کو یہ اپرچونٹی ہم نہیں دے پائے بحیثیت ریاست, بحیثیت حکومت, کہ وہ جا کے اپنے ووٹرز کو کنونس کرے. سو اٹ از اے ویری ٹرکی سبجیکٹ. ہمارا جو اس وقت میرا خیال ہے کہ ریاست کو یا حکومت کو سب سے زیادہ اپنی توجہ دینی چاہیے اپنی یوتھ پہ, اور یوتھ کو ایک تو ڈائیلاگ کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا میریٹوکریسی. یہاں وقت ہوا جی چھوٹی سی کمرشل بریک ہے, جائیے گا نہیں, ابھی سینسٹیو کویشچنز ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. آپ بھی اسلام آباد آتے ہیں, آپ بھی بات کرتے ہیں ہم بڑے بیکورڈ ہیں, بڑا مسئلہ ہے, اور اسی کو ایکسپلائٹ ہوتا ہے, بیکاز جہاں ان امپلائمنٹ ہوگی, بیکورڈنس ہوگی, وہ کلنگ فیلڈ ہوگا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے لیے. کوئی راکٹ سائنس اس میں نہیں ہے. آبادی بہت تھوڑی ہے بلوچستان کی کمپیئر ٹو ریسٹ آف پاکستان. کیوں ڈیولپمنٹ آپ نہیں کر پا رہے؟ کیا بیکاز اتنی زیادہ وہاں پہ جو تاثر ہے, کرپشن بہت زیادہ رہی ہے اوور دی ایئرز, اس کی وجہ سے جو ٹینز آف بلینز آف روپیز جاتے ہیں ہر سال, وہ اگر نہیں لگ رہے تو پھر کیسی میریٹوکریسی ہے کہ ڈیولپمنٹ آپ نہیں کر پا رہے, بیانیاں آپ یوتھ کو نہیں بیچ پا رہے. ورنہ اگر اتنے تھوڑے ارریلیونٹ یہ ٹیررسٹ گروپس ہیں
کہ انہوں نے پورے صوبے کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے, سی پیک ڈیمیج ہو گیا ہے, آپ کی کوئی چیز بڑے پروجیکٹس وہاں سیکیورٹی کے ایشوز میں, چائنیز ہیسیٹنٹ ہے وہاں پہ اسی بات پہ کہ جی سیکیورٹی نہیں ہے, تو کیوں اتنی تھوڑی آبادی کی ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کر پا رہی گورنمنٹ؟ دیکھیں پھر آپ کے دو کمپوننٹس ہیں آپ کے سوال کے. پہلا یہ ہے کہ بیکورڈنس, جو ٹیررسٹ لڑ رہا ہے طلعت بھائی, لیٹس بی آنےسٹ, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بیکورڈنس کی وجہ سے لگ رہا ہوں. آئی ریپیٹ, کمپلیمنٹ اس کو ضرور کرتا ہے کہ وہ نوجوان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس بنیاد پہ لڑ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک آزاد ملک بنانا ہے, اس ملک کو توڑنا ہے اور کچھ حصہ افغانستان کا اور ایران کا بھی اپنے ساتھ ملانا ہے, وہاں پولیٹیکل پروسیس سے ملاؤں گا, یہاں پر وائلنس کروں گا, کیونکہ یہ نیشن کنفیوز ہے. اب میں آ جاتا ہوں آپ پہ اگلے سوال پہ. آئی 200% ایگری ود یو بھائی کہ کرپشن جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہو چکی ہے بلوچستان میں. اس کو روکنے کے لیے اوور نائٹ چینجز نہیں لا جا سکتے. آپ جب ریفارمز ایجنڈا لے کر آتے ہیں نا, تو اس کا جو ڈیویڈنٹ ہے وہ آپ کو ملتا ہے کوئی 5 سال بعد, 4 سال بعد, جس پر ہم بہت شدید محنت کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مجھے نہیں کوئی سیلف پریزنگ چاہیے, نہ مجھے کوئی کریڈٹ چاہیے. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان جو ہمارا پی ایس ٹی پی ہے, ہمارے پاس 200 روپیز, راؤنڈ 200 روپیز ہوتے ہیں, 200 بلین روپیز ہوتے ہیں ٹو ڈیولپ 43% آف پاکستان. اب وہ بھی ہم ایسے لوگ ہیں کہ وہ بھی ہم خرچ نہیں کر پاتے, اس کا 40% 50% سے زیادہ آج تک خرچ نہیں ہوا. پر آج جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو 60% پلس ہم ایکسپینڈیچرز کر چکے ہیں, اور آئی ایم شیور اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ آن مائی ٹیم کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ود ان جون تک ہم 90% پلس تک چلے جائیں گے. سو وہ جو 200 بلین روپیز ہے وہ تو ٹھیک خرچ ہو جائے. اور یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ کرپشن جو ہے وہ ایک ریزن ہے, وہ ایک ریزن ہے اس انڈر ڈیولپمنٹ کی, اور اس کو کم کرنا, اس کو کرب کرنا, اٹ از ناٹ سو ایزی. اب اس کے لیے ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹس کی اپنی پھر مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, لیکن دیر از اے سیریس ایفرٹ گوئنگ آن. مجھے آپ سے 2 سوال کر رہے ہیں. دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ ختم ہو گیا. ایک سوال, I mean I think I know the answer and it's not fair to ask you because expected answer آئے گا. کیا بلوچستان کو اگر میں آپ سے پوچھوں پچھلے 4 الیکشنز میں ہر بار جینون پبلک لیڈرشپ ریپرزینٹ کر رہی ہے, جینون الیکشنز ہوئے ہیں آخری 4, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ جینون ول آف دا پیپل ریپرزینٹ کر رہے ہیں لوگ, دل پہ ہاتھ رکھ کے؟ جی میں دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ 100% اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں یہ بات نہیں کروں گا کہ الیکشن مینج کچھ کینڈیڈیٹ مینج کر رہا ہوتا ہے, کچھ کہیں سے اس کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے, لیکن 90% وہ لوگ ہیں اسمبلیز میں جو پچھلے کئی دہائیوں سے ہیں, جو پچھلے کئی عرصے سے الیکٹیبلز ہیں. لیکن یہ الیکٹیبلز یہ کئی دہائیوں سے وہی وہ الیکٹیبلز بھی تو ہیں نا جن کو پنڈی اور اسلام آباد الیکٹیبلز بناتے رکھے ہوئے ہیں, they do not necessarily reflect the people. وہ تو پاور کوریڈورز کے پسندیدہ لوگ ہیں نا. دیکھیے یہی بات کہی جا رہی تھی 2013 کے الیکشنز میں کہ اگر ایک خاص جماعت خزدار سے بھی کسی گدے کو کھڑی کرتے تو وہ جیت جاتے. سملرلی اس طرح کے الزامات ایک دوسری پولیٹیکل پارٹیز پہ لگتی رہتی ہیں. اگر آپ اوور آل بلوچستان کی پالیٹکس دیکھیں 71 سے لے کر آج تک, آپ اگر اس پر تھورو سٹڈی کریں تو آپ کو ملے گا کیا, آپ کو ملے گا کہ نیشنلسٹ 7, 8, 9 سیٹیں, بلوچ نیشنلسٹ 7, 8, 9 سیٹیں, پشتون نیشنلسٹ 7, 8, جے یو آئی, اور باقی یہ الیکٹیبلز. اور یہ ہسٹوریکلی یہی رہا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ میں خامخواہ کیوں مین اسٹریم ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ کہوں کہ تھوڑی بہت مینجمنٹ جو ہے وہ الیکشنز کی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہے, کہیں کوئی اپنا مرضی کا سٹاف لگا لیتا ہے. اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ 99% وہ لوگ ہیں جو الیکٹیبلز ہیں, 2 دہائیوں we are down to our last, we are down second generation. Misa, we are down to our last 2-3 minutes. generation ہے جو پالیٹکس کر رہی ہے. We are down to last 2-3 minutes. 2 quick questions. ایک تو مجھے بتائیں کہ جو آپ لوگ ڈائیلاگز کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ ہم بیہائنڈ دا سینز بات چیت ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں, کتنے % آپ کو لگتا ہے سکسیس کہ اچھا یار جو ہمارا بیہائنڈ دا سینز ڈائیلاگ چل رہا ہے یہ مختلف گروپوں سے جو تشدد میں بھی انوالو ہیں ویسے بھی ہیں, کتنے فیصد کامیابی کا امکان ہے کہ آپ ان میں سے ایک سائزبل چنک کو کنونس کر لیں گے؟ دیکھیے ابھی پاس میں بھی ریسنٹلی سرفراز بنگلزئی بہت ایک فیکشن کا بڑا تھا, وہ آ گیا. اسی طرح آئی ایم ہوپنگ کہ ایک آدھ ایسی بڑی شخصیت اور شاید آ جائے, کوئی ہمارا ڈائیلاگ ہو جائے ان کے ساتھ. اوور آل اگر یہ کہنا کہ پوری
ڈسمنٹل ہو جائے گی یہ سیپریٹسٹ مومنٹ جو ہے وہ تو ڈائلاگ کے تھرو مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے آنیسٹلی. اگر ہو جائے تو فابیہ اس سے خوبصورت بات نہیں ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو 9 گول ہو جاتے ہیں وہ سب کو نظر آتے ہیں, اور 9 گول جو رکتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے ہیں, جو 1 گول ہو جاتا ہے وہ سب کو نظر آتا ہے. تو کیا لارج سکیل, میرا خیال ہے ہم لارج سکیل ملٹری آپریشن بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگر یہ سارا پروسیس فیل ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں. ویسے تو ملٹری آپریشن دیکھیں, آپ ریاستیں اپنی تھریٹ کیپیسٹی دیکھ کے اپنے فورسز کو استعمال کرتی ہیں. بلوچستان کے کیس میں میرا خیال ہے کہ پیرا ملٹری فورسز آر انف, ملٹری آپریشن نہیں. اسمارٹ کائنیٹک آئی بی اوز, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, بیکاز سیکورٹی فورسز آر آپریٹنگ ان گرے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے, تو اس کے لیے یو نیڈ این انٹیلیجنس, اور ہے بھی انٹیلیجنس ڈریون وار. تو آپ کو ریلوے نے تو لاسٹ کوئک کویسچن, بالکل ٹائم ختم ہو گیا, میرے کان میں وہ چیخ رہے ہیں ٹائم ختم ہو گیا, لیکن سب سے سینسٹیو بات, یہ جو ڈسپیرنس کا ایشو ہے یہ کیوں نہیں آپ حل کر لیتے, جو یہ گمشدگیوں کا ہے جو ہر کسی نے ریلنگ کرائے بنایا ہوا ہے, کیوں یہ اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے؟ مالک بھائی اس پر وی نیڈ اے کمپلیٹ پروگرام. میں 1 منٹ پہ اس کا جواب نہیں دے سکتا. ایک تو یہ سبجیکٹ بڑا ڈائسی ہے, پھر سیلف ڈسپیرنسز, پھر انفورس ڈسپیرنسز, پھر اس پہ پورا اٹ از اے کمپلیٹ سبجیکٹ. تو آئی ریکویسٹ یو کہ آپ جب کبھی کوئٹہ تشریف لائیں یا میں اسلام آباد آتا ہوں, لیٹس ہیو اے سیریز آف پروگرام آن بلوچستان. ڈن ہو گیا سر, ہم چلیں اسی بات پہ ختم کرتے ہیں. اگلے 1-2 ہفتوں کے نیکسٹ ویک یا اس سے اگلے پہ انشاءاللہ I'll come to بلوچستان, اور صرف ڈسپیرنسز پہ ایک پروگرام کرتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو میک شیور کہ آئی ڈونٹ ڈسپیئر. بہت شکریہ امیر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے باتیں سنی چیف منسٹر بلوچستان سے. آئی وونٹ میک اینی کامنٹ, آپ خود ہی دیکھیے, خود ہی انالیسس دیکھیے, یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آرگومنٹس کنونسنگ تھے یا نہیں. آئی لیو اٹ ٹو یو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.